بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8واں سبق، جس کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مالی کہتے ہیں باغ کی نگہبانی کرنے والے کو، رکھوالی کرنے والے کو۔ مقبرہ قبر کو کہتے ہیں، مزار کو کہتے ہیں۔ رابعہ دورانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی، اورنگ آباد دکن کا ایک شہر ہے۔ ذات کا ڈیڑھ، ذات کا وہ نیچ خیال تصور کیا جاتا تھا۔ ڈیڑھ ذات وہ ذات ہے جس کو ہندو جو ہے وہ بہت کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو شودر کا جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں۔ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، امتیاز فرق مصنوعی بناوٹی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ جو خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوکن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ کیس جو ہے وہ قبیلہ بنو عامر کا ایک فرد جس کو ہم مجنو کہتے ہیں۔ کوکن سے مراد جو ہے وہ فرہاد ہے، جس نے شیری کے عشق میں پہاڑوں سے کہتے ہیں کہ نہر نکالی تھی یا دریا نکالا تھا۔ نہر کا تذکرہ زیادہ آتا ہے۔ یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے اس مقام پر جو ہے وہ فائز ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح خوبیاں جو ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ کسی میں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ مصنف کہتے ہیں مقبرے کا جو باغ ہے وہ میری نگرانی میں تھا، اس کا وہ نگران تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ باغ کا جو سین تھا وہ کہتے ہیں وہیں پہ میرا جو ہے وہ مکان بھی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا تھا۔ یہ جو بنگلے کے سامنے جو چمن تھا اس کو بنانے سنوارنے کا کام جو ہے وہ نامدیو کے جو ہے وہ ذمہ تھا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف آتا۔ وہ مکمل توجہ کے ساتھ اپنے کام میں جو ہے مصروف ہوتا، لگا رہتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، بڑی حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا کہتے ہیں کہ پودے کے ارد گرد جو گڑھا ہوتا ہے جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں، نالی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ تھاملا بولتے ہیں۔ تھاملا صاف کر کے جب وہ تھاملا صاف کر چکا، حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، پانی ڈالا اور پانی جب ڈال چکتا ہے تو پھر پانی اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس تھاملے سے، اس گڑھے سے یا اس نالی سے، تو پھر اس کی کناری جو ہے، ڈول کہتے ہیں کناری کو، اس کو درست کرتا ہے اور ہر رخ سے، ہر طرف سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، جب اس میں سرور آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار ایسا کام جو مجبوراً کرنا پڑے، مجبوراً کیا گیا کام جو ہے وہ بیگار کہلاتا ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اپنے کام میں محو یا مست رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا،
ان کو پیار کرتا، چھپ چھپ کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا پھلتا توانا ہوتا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، ان کو مضبوط جو ہے وہ دیکھ کر، ہرا بھرا جو ہے وہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، کوئی پودے میں جو ہے وہ اگر کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا یا کوئی اور بیماری لگ جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، وہ بڑی فکر کرتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ داروغہ جو ہے وہ باغ کا جو نگران ہے، نگرانی کرنے والا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، ایسی خدمت کرتا جیسے کہ کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے کسی مریض کی دیکھ بھال کرتا ہے، ویسے ہی نامدیو جو ہے وہ ان پودوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال جو ہے وہ کرتا تھا۔ ہزار جتن کرتا، ہزار کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا، اسے سکون نہیں آتا تھا، جب تک وہ پودا جو ہے وہ ہرا بھرا نہیں ہو جاتا تھا، تندرست نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، بڑے بڑے ہوئے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، کبھی بھی کوئی پیڑ جو ہے وہ تلف نہیں ہوا، کوئی پیڑ کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے جو ہے وہ ہمیشہ بڑے پھلے پھولے۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، اسے جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ بچوں کا علاج وہ بڑی اچھے طریقے سے یا اچھے انداز سے جو ہے وہ کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر شفقت، مہربانی، عنایت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کا چوکا مطلب کہ گھروں میں جو چولہے کی جگہ ہوتی ہے یا چولہے کے ارد گرد کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا بنایا جاتا ہے، تو جیسے وہ صاف ستھری جگہ ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، فالتو جو گھاس پھوس ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا۔ روشیں باقاعدہ، اس کی جو کیاریاں ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ درست کرتا، تھاملے درست کرتا، پودوں کے ارد گرد پانی ڈالنے کی جو جگہ ہے اس کو درست کرتا، سنچائی، پودوں کو پانی دیتا اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر جھاڑنا، بہارنا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، کیونکہ پودوں کی جو صفائی، ان کو جھاڑنا، بہارنا، صاف ستھرا کرنا جو ہے وہ اس کا صبح شام کا جو ہے وہ معمول تھا، اس کا کام تھا۔ باغ کے داروغہ، باغ کے جو داروغہ ہیں ان کا نام یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے عبدالرحیم فینسی۔ خود بھی بڑے کارگزار، کام کرنے والے، محنتی اور مستعد شخص تھے، تیار تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے، خود بھی محنتی تھے اور دوسروں سے بھی محنت کرواتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑتی ہے، جو ہے انہیں ڈانٹنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، کمی بیشی ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی یا بیڑی پینے لگے، بیڑی کہتے ہیں سگریٹ کو، یعنی کہ آرام سے سکون سے بیٹھ گئی یا پھر بیٹھ کر جو ہے وہ سگریٹ پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کام جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے، نیچر کے طور پر جو ہے وہ کاہل اور کامچور، کام سے جو ہے وہ جی چراتا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، یہ جو آرام طلبی ہے یہ کچھ جو ہے وہ ہم میں موروثی ہوگی، ایک بیماری کی حیثیت اختیار کر گی، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، اسے تعریف کی کوئی آرزو نہیں تھی، تمنا نہیں تھی، نہ صلے کی پرواہ، اور نہ ہی اسے یہ کچھ جو ہے وہ اب تمنا یا آرزو ہوتی تھی کہ اسے جو ہے اس کا کچھ جو ہے وہ معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔
ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ کنویں جن جہاں سے ہم پانی نکالتے ہیں، اور باولی بھی کنواں ہی ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹا کنواں ہوتا ہے، اور عموماً اگر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں جو ہے وہ پرانے دور میں، تو یہ باولی اس طرح ہوتی تھی کہ اس میں جو ہے وہ اتر کر، جس کی سائڈوں میں جو ہے وہ سیڑھیاں بنی ہوتی تھیں، اور اس میں اتر کر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکالا جاتا تھا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، پودے اور پیڑ جو ہیں وہ بہت سارے ضائع ہو گئے، جو بچ گئے وہ ایسے نڈال اور مرجھائے ہوئے جیسے دکھ کے بیمار، جیسے جو ہے وہ ٹی بی کے مریض ہو جاتے ہیں، زرد رنگ کے، اس طرح ان کا جو ہے وہ رنگ جو ہے ہو گیا۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ قحط جو پانی کی کمی نے جو ہے وہ لوگوں کے اوسان جو ہیں، ہوش و حواس جو ہیں وہ گنوا رکھے تھے، اور انہیں اب پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑی، قلت کمی کو کہتے ہیں بڑی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا، ڈھو ڈھو کر، اٹھا کر پانی لانا شروع کر دیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ آدھا تو وہ پانی ہوتا تھا اور آدھی جو ہے وہ کیچڑ جو ہے وہ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، زندگی بخشنے والا پانی تھا، مطلب کہ ان کی جو ہے ہریالی کے لیے جو ہے وہ مفید تھا، فائدہ مند تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، بے مثال کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کی اتنی محنت پر میں نے اسے جو ہے وہ انعام دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے انعام نہیں لیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں، پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کوئی انعام کا حقدار نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتی ہے، کتنی بھی مشکل ہو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، ان کی نشو نما میں تو وہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام خود اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، ان کے جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی، مقبرہ قبر رابعہ درانی جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی، اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، گھر تھا، اور جھاڑیوں سے اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، اضافی جڑی بوٹیاں جو ہیں اس میں جو ہے وہ کثرت سے ہو گئی تھیں۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ سرسبز بھی ہے، شاداب بھی ہے اور آباد بھی ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے، حظ اٹھاتے، لطف اندوز جو ہے وہ ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ آدمی کو جاننے میں کمال رکھتے تھے، وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کہیں کہیں نگران کار اور بیسیوں مالی، اس کی کہیں رکھوالی کرنے والے، اور کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، ان کی بڑی موجیں تھیں، بڑے ٹھاٹ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ کام تھا، ان کی جو ہے اپج تھی۔ اپج ویسے انوکھا اور نرالے کو کہتے ہیں، اور وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، ان کے باغبانی کی تعلیم اس نے کہیں نہیں پائی تھی، اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا، سند یا ڈپلوما بھی وہ نہیں رکھتا تھا کوئی بھی، البتہ کام کی دھن تھی، اسے کام کا جو ہے وہ شوق تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، البتہ کام سے دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔
شاہی باغ میں بھی اسی کا کام کاج ہوا، اسی کا کیا ہوا کام جو ہے وہ رنگ لایا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سندھی، شراب پیتے سندھی، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بیڑی کہتے ہیں سگریٹ کو، یہ کبھی سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا موت کو کہتے ہیں اس کے سر پر کھیل رہی ہے، اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں کا غضب ناک جلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، جلڑ کہتے ہیں جھنڈ کو یا گروہ کو، ٹوٹ پڑا، اس نے حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، اس کا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ اور منکسر المزاج جو ہے وہ آدمی تھا، بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، منکسر عاجزی اختیار کرنے والا، بھولا بھالا بھی تھا، سادہ بھی تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی، بشاشت خوشی اور لب اس کے جو ہے وہ مسکراتے رہتے تھے۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط اپنی طاقت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کام کرتے کرتے ہی اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ گرمی ہو یا جاڑا سردی کو کہتے ہیں، گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، بہترین اعلیٰ ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام پر فخر، گھمنڈ یا غرور یا تکبر جو ہے وہ نہیں کرتا تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، نہ اسے کسی سے بیر تھا دشمنی تھی، اور نہ ہی وہ جلاپا کسی سے حسد کرتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ عزیز طلبہ یہاں پر غور کیجئے گا، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے، کندن مطلب کہ خالص سونا بن جاتا ہے۔ حساب کا دن، قیامت کا دن، جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد قابلیت لیاقت تجھ میں ودیت کی تھی، تمہارے سپرد کی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ یہاں پر دیکھنا ہے عزیز طلبہ ہم نے یہ کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبیاں دی ہیں، جو اس کو لیاقت اور قابلیت دی ہے، اگر اس سے وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچاتا اور اس کو مخلوق خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو قیامت کے دن اس حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈیڑھ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کا جو ہے وہ ماخذ ہے چند عناصر، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔